پاکستان نیول اکیڈمی میں پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا کہ میری ٹائم وارئرز پریڈ کا معائنہ کرنا میرے لیے اعزاز ہے۔ کیڈٹس کا ٹرن آؤٹ اور پرجوش انداز نیول اکیڈمی کے اعلیٰ معیار کا مظہر ہے۔ ایوارڈ جیتنے والے کیڈٹس اپنی شاندار کامیابیوں پر خصوصی تعریف کے مستحق ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری۔ نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی میں تیز بارش، صدر نمائش، اورنگی ٹاؤن اور لانڈھی میں موسلا دھار برسات۔ غزہ میں 2023 سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ اسرائیلی اخبار نے فلسطینی محکمہ صحت کی رپورٹ شائع کر دی۔ شہداء میں نصف سے زائد تعداد خواتین اور بچوں کی ہے، 1.5 لاکھ سے زائد زخمی ہیں۔ ریسکیو عملہ کہاں تھا؟ لوگ سیلابی ریلے میں پھنسے رہے، اپنی جانیں بچانے کے لیے چیختے چلاتے رہے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت مدد کو نہیں پہنچی۔ سوات کے المناک سانحے میں دریا سے مزید 2 لاشیں نکالی گئیں، جہاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی۔ 2 لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری، لاشیں آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں۔ شہر بھر میں کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار۔ 8 افراد کی نماز جنازہ سیالکوٹ کے علاقے ڈسکا میں ادا، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، علاقے میں سوگ کا سما۔ سانحہ سوات خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ثابت۔ خیبر پختونخوا میں PTI حکومت کے 12 سال ناکام، حکومت کی بدترین مثال۔ KP حکومت نے چند افسران معطل کر کے اور انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ہمیشہ کی طرح خیبر پختونخوا حکومت نے سارا ملبہ چند افسران پر ہی ڈال دیا۔ قوم نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ مانگ لیا۔ سانحہ سوات پر ڈپٹی کمشنر کے بجائے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو معطل کیا جائے۔ گنڈاپور اپنے صوبے میں جانے کے بجائے ورک فرام اڈیالہ کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے اپنا کیمپ آفس اڈیالہ جیل میں بنایا ہوا ہے۔ سوات میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس پر پوری قوم دکھی ہے۔ اس پہ کم از کم ہم سیاست نہیں کریں گے، لیکن بڑا افسوسناک عمل ہے۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے 2 گھنٹے سے وہ فیملی چیخ رہی تھی، 2 گھنٹے میں ہمارا ریسپانس یونٹ کہاں پر تھا، آپ کا PDMA کہاں پر تھا، آپ کی صوبائی حکومت کہاں پر تھی، آپ کے وہاں کے ادارے کہاں پر تھے؟ کہ ہماری صوبائی حکومت کی ساری مشینری اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا گنڈاپور سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کر کے انکوائری کی جائے۔ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار ہو رہا ہے، اور ایک صوبے کے اندر ہو رہا ہے جہاں پچھلے 12-13 سال سے ایک جو ہے وہ پارٹی کی حکومت ہے۔ ریسکیو بھی جو ہے وہ تب پہنچی جب 8 کے قریب لاشیں جو ہیں وہ پہنچا دی گئی تھی ہسپتال میں۔ پنجاب سے لوگ مرنے ہیں، سیر کے لیے گئے تھے، وزیر اطلاعات پنجاب خیبر پختونخوا حکومت پر برس پڑی۔ عظمہ بخاری نے کہا سوات واقعے میں ریسکیو ٹیمیں تاخیر سے پہنچی، سیاح لاوارث خیبر پختونخوا حکومت خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ ہیلی کاپٹر زمین پر اور لوگ پانی میں ڈوبتے رہے۔ قدرتی آفات پر سیاست نہیں مگر غفلت پر جواب دہی ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی پر سوات کے عوام کا پارا ہائی۔ سوات کے عوام KP حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف شدید نعرے بازی۔ عوام کا وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت۔ سیاسی اور داخلی استحکام کے لیے میں اپوزیشن کو ایک بار پھر بات چیت کی دعوت دیتا ہوں۔ سندھ دریا کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری اور فواد چودھری کے درمیان سوشل میڈیا پر نوک جھونک۔ بلاول بھٹو نے ایکس پر پیغام میں بھارت کے یک طرفہ فیصلے کو بین الاقوامی قوانین کے منافی قرار دے دیا، کہا سندھو پہ حملہ نامنظور۔ فواد چودھری نے رد عمل میں کہا یہ پاکستان پر حملہ ہے، سندھ پر نہیں۔ بلاول بھٹو نے فواد کو احمق قرار دیتے ہوئے بولے انڈس ویلی دریائے سندھ ہی ہے جو پاکستان کا تاریخی ورثہ ہے۔ پاکستان نے معاشی استحکام کے دوڑ میں دنیا بھر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بلومبرگ انٹیلیجنس کے مطابق پاکستان میں ڈیفالٹ رسک میں 12 ماہ کے دوران 11 پوائنٹس کی نمایاں کمی واقع ہوئی، جو اب 47% رہ گئی ہے۔ یہ کمی ابھرتی معیشتوں میں سب سے زیادہ ہے، جس سے عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ میں کیوں گڈی گڈی کے چکر میں بیٹھا رہوں، میں اپنی ذمہ داری ادا نہ کروں؟
میں وہاں پر وہ فلور آپ کے حوالے کر دوں کہ آپ جس کو مرضی گندی ننگی گالیاں دیتے رہے؟ میں وہ فلور آپ کے حوالے کر دوں کہ آپ کا جب دل کرے آپ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے ہاتھوں میں موٹی موٹی ذہین کتابیں اٹھائیں اور آپ خواتین کی طرف مارنی شروع کر دیں؟ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر سخت کارروائی، رولز کی خلاف ورزی پر 26 اپوزیشن ارکان 15 اجلاسوں کے لیے معطل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریب کے دوران احتجاج کے باعث ایوان میں نعرے بازی، دھکم پیل اور دستاویزات پھاڑنے پر غیر پارلیمانی رویہ قرار۔ اپوزیشن ایوان کو یرغمال بنا کر آئینی عمل کو سبوتاژ کر رہی ہے، پرتشدد احتجاج کے ذریعے سسٹم کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، پی ٹی آئی پر شدید تنقید۔